وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ صدق اللہ خالقنا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ چراغ دیکھ کر توہین آفتاب نہ کر، چراغ دیکھ کر توہین آفتاب نہ کر، تو اپنی زیست کو محو خواب نہ کر۔ چراغ دیکھ کر توہین آفتاب نہ کر، تو اپنی زیست کو محو خواب نہ کر۔ حیا کا یوں نہ جنازہ اٹھا سرے بازار، حیا کا یوں نہ جنازہ اٹھا سرے بازار، جبین غیرت آدم کو آب آب نہ کر۔ بنے نہ باعث رسوائی یہ روز محشر، بنے نہ یہ باعث رسوائی روز محشر، حجاب کرنے میں میری بہن حجاب نہ کر۔ کعبہ و قرآن کو دیکھا ہے غلافوں میں لپٹے، کعبہ و قرآن کو دیکھا ہے غلافوں میں لپٹے، اب میں سمجھا کہ پردے کی فضیلت کیا ہے۔ سب حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ نماز والا درود پاک پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ گرامی قدر سامعین، معزز حاضرین، بزرگوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، کائنات میں قدرت کا ایک نظام ہے کہ جو چیز جتنی اہم ہوتی ہے اور جتنی نازک ہوتی ہے اور جتنی لوگوں کی توجہ اور رغبت کا باعث ہوتی ہے، اسے اتنا ہی چھپا کر اور حفاظت کے حصار میں اسے رکھا جاتا ہے۔ یہ ایک رب العالمین کا نظام ہے کہ جو چیز جتنی کم اہم ہے اس کو اتنا ہی رب العالمین نے حفاظت کے حصار میں نہیں رکھا، جو زیادہ اہم تھی اسے زیادہ حفاظت کے اندر رب العالمین نے محفوظ کیا۔ آپ مٹی کو دیکھ لیں، کھلے عام پڑی ہوئی ہے، کوئی قیمت نہیں۔ کبھی غور کر کے دیکھ لیں، پتھر ہیں یہ بھی ویسے ہی پڑے ہوئے ہیں، کوئی نہیں پوچھتا۔ لیکن کبھی سونے کو تلاش کرنا ہو تو آپ کو پتھر کی تہوں کے اندر چھوٹے چھوٹے ذرات ملیں گے کہ رب العالمین نے اسے پردے کے اندر چھپا چھپا کر، پتھر کی تہوں کے اندر سونے کے ذرات کو چھپا چھپا کر رب العالمین نے رکھا ہے، اس لیے کہ وہ بہت اہم ہیں، بہت قیمتی ہیں۔ اور قیمتی سے قیمتی موتی رب العالمین نے سیپ کے اندر محفوظ کیا ہے،
اس کے اوپر بھی ایک خول چڑھا دیا اور اس کے اندر موتی نظر آتا ہے، اس لیے کہ وہ قیمتی موتی تھا، اس کے اوپر بھی رب العالمین نے ایک پردہ چڑھا دیا۔ آپ پھلوں کو مشاہدہ کر لیں، ہم روز پھلوں کو استعمال کرتے ہیں، کھاتے ہیں، پھلوں کے اوپر غور کریں، اگر یہ آم، یہ کیلے، یہ انار، یہ سیب بغیر چھلکے کے ہوتے تو مجھے بتائیں اس کے اوپر کتنی غلاظت لگ جاتی، کتنے جراثیم لگ جاتے، کتنی، یہ کیا کھانے کے قابل یہ پھل رہتے؟ رب العالمین نے اس کو پردوں کے اندر محفوظ کر کے یہ بتا دیا کہ جو چیز پردے میں ہوتی ہے وہ اتنی اہم ہوتی ہے، اتنی محفوظ ہوتی ہے، اتنی لذیذ ہوتی ہے، اتنی عزت کا باعث ہوتی ہے، اور اس کے وقار میں، اس کی شان میں، اس کی عظمت میں، اس کے بلندی میں اللہ رب العزت اضافہ فرما دیتے ہیں۔ اور بالکل یہی معاملہ میری اور آپ کے گھر میں موجود ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ بھی ہے کہ رب العالمین نے ہماری ماں، بیٹیوں اور بہنوں کے لیے پردے کو لازمی قرار دے دیا، اور جب لازمی قرار دیا تو اتنا لازمی قرار دیا کہ رب العالمین کو پتا تھا کہ قیامت کے قریب آنے والے کچھ لوگ یہ بھی کہیں گے کہ پردہ تو جناب صرف نظر کا ہوتا ہے، حیا تو نظروں میں ہونی چاہیے، ویسے کون سی حیا کی ضرورت ہے؟ رب العالمین نے اپنے کلام مقدس کے اندر اپنے پیارے حبیب امام الانبیاء، فخر الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب نبی علیہ السلام، اپنے صحابہ کو، اپنے ان جانثاروں کو، اپنے ان رفقا کو جن کو اللہ نے خود بتایا کہ میں نے ان کے دل میں ایمان کا پودا کاشت کیا ہے، جن کے بارے میں اللہ نے خود بتایا کہ میں نے ان کے دل کا تقوی کے ذریعے سے امتحان لیا ہے، اور سارے کے سارے صحابہ 100% نمبروں میں کامیاب اور پاس ہو گئے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے کیا قانون جاری کیا؟ فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ میرے محبوب ان صحابہ کو بتا دیجئے کہ اگر ان کو کوئی چیز اپنی ماں سے بھی لینی پڑے، یعنی ازواج مطہرات سے لینی پڑے، اللہ کے پیارے حبیب کی ازواج مطہرات پوری امت کی مائیں ہیں، ان امہات المومنین سے اگر ان کو کوئی چیز مانگنی پڑے، کوئی لینی پڑے چیز، فرمایا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، تو یہ سامنے جا کر نہیں مانگ سکتے بلکہ پردے کے پیچھے سے ان سے وہ چیز حاصل کر سکتے ہیں۔ آج ہم یہ کہتے ہیں کہ پردہ صرف نظر کا ہونا چاہیے اور نظروں میں حیا ہونی چاہیے، مجھے بتائیے ذرا صحابہ اکرام سے زیادہ نظروں میں حیا کس کے ہوگا؟ آنکھوں میں سب سے زیادہ حیا اللہ کے محبوب نبی کی مجلس میں بیٹھنے والے صحابہ کے اندر موجود تھا۔ اگر صحابہ کی نظروں میں حیا نہیں ہے تو پھر کس کے اندر ہے؟ یہ قیامت تک آنے والی انسانیت کو اللہ رب العزت ایک سبق اور ایک پیغام دینا چاہتے تھے کہ نظر کا پردہ نہیں، اور آج صرف نظر کے پردے نے یہ لفظ ایسا بنا دیا کہ صرف نظروں میں پردہ ہونا چاہیے، نظروں میں حیا ہونی چاہیے۔ اسی چیز نے آدھی انسانیت کو برہنہ کر دیا، اسی ایک جملے نے آدھی انسانیت کو برہنہ کر دیا ہے کہ جی نظر میں حیا ہونی چاہیے اور کچھ بھی ضرورت نہیں۔ میرے بھائیوں، نہیں، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو یہ کہا کہ آپ کی ازواج مطہرات سے زیادہ پاکیزہ کوئی نہیں ہے، آپ کے صحابہ سے زیادہ پاکیزہ کوئی نہیں ہے، لیکن ان کو میں یہ حکم دے رہا ہوں کہ جب انہوں نے بھی اپنی ازواج، اپنی ماں کے پاس جانا ہو، ازواج مطہرات کے پاس جانا ہو تو سامنے نہ جائیں بلکہ پردے کے پیچھے سے ان سے کوئی چیز حاصل کر سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد رب العالمین نے یہ بھی بتا دیا وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ تم اپنی زیب و زینت کا اظہار نہ کرتی پھرو۔ کس طرح؟ جس طرح زمانہ جاہلیت میں عورتیں جو ہیں وہ اپنے اظہار تجمل کیا کرتی تھی، سج سنور کر بازاروں میں نکلا کرتی تھی۔ اللہ رب العزت نے روک دیا کہ یہ عورت کی پہچان نہیں ہے، عورت کا تو معنی ہی چھپی ہوئی چیز ہے، عورت کا تو معنی ہی چھپی ہوئی چیز ہے۔ کعبہ و قرآن کو دیکھا ہے غلافوں میں لپٹے ہوئے، اب میں سمجھا کہ پردے کی فضیلت کیا ہے۔ وہ اہم تھی، اس لیے رب العالمین نے ان کو غلافوں میں چھپا دیا۔ یہ عورت بھی اہم تھی، اس لیے رب العالمین نے ان کو بھی پردے کا حکم دے دیا کہ عورتیں یوں بے حجاب ہو کر، بے لباس ہو کر باہر نہ نکلیں،
اس لیے کہ رب العالمین کا یہ حکم آ چکا ہے، اللہ کے پیارے حبیب کا حکم آ چکا ہے کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا ایمان کے شعبوں میں سے ایک اہم شعبہ ہے۔ اگر حیا نہیں رہے گا، اللہ کے پیارے حبیب کا یہ بھی فرمان ہے کہ حیا اور ایمان یہ دونوں جڑواں بھائی ہیں، اگر ایک ان میں سے رخصت ہو جائے تو دوسرا بھی رخصت ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کے پاس حیا نہیں ہے، ایمان بھی اس کے پاس نہیں رہ سکتا، اس لیے کہ حیا اور ایمان یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ اگر حیا نہیں رہے گا تو پھر ایمان بھی نہیں رہے گا۔ ایمان کو باقی رکھنا ہے تو ہمیں حیا کو باقی رکھنا ہے، حیا کو باقی رکھنا ہے، پردے کو باقی رکھنا ہے۔ پردہ جب باقی رہے گا، آج ایک غیر مسلموں کے ملک میں بیٹھنے والی بچی نے دنیا کے لوگوں کو یہ ثابت کر دیا کہ اگر تم اپنے ملک میں رہتے ہوئے اسلامی قوانین کے اوپر عمل کرنے کی آزادی ہونے کے باوجود تم پردے کا خیال نہیں کرتی تو میں ہندوؤں کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر بھی اللہ اکبر کا نعرہ بلند کر سکتی ہوں۔ وہ بھی ہماری بیٹی ہے، وہ بھی ہماری بیٹی ہے۔ دارالعلوم دیوبند نے اسی دن اس کے لیے 5 لاکھ روپے نقد انعام کا اعلان کیا اور اس بچی کی حوصلہ افزائی کی، مدرسے میں بلا کر دارالعلوم دیوبند کے اندر 5 لاکھ روپے انہوں نے اسی وقت اس کے ہاتھ میں تھما، بتا دیا کہ مسلمان کی بیٹی کی پہچان یہ ہے، اٹھو میری دنیا کے مسلمانوں کو جگا دو۔ غیرت ایمان یہ جز ہے، ایمان کا جز ہے۔ جب ایمان کا یہ جز نکل جائے، جب غیرت کا جنازہ نکل جائے، پھر کوئی بھی انسان کا ساتھ نہیں دیا کرتا۔ وہ ہندوؤں کے کٹہرے میں کھڑی ہو کر اس بچی نے اللہ اکبر کا نعرہ لگا کے یہ ثابت کر دیا کہ آج تم مسلمان کی بیٹی ہو کر، مسلمان کے گھر میں پیدا ہو کر، مسلمانوں کے ملک میں رہ کر، وہ ریاست جسے اسلام کے نام پہ تم نے حاصل کیا تھا، اس ریاست میں رہ کر اگر تم پردے کا دفاع نہیں کر سکتی تو میں ہندوستان میں رہ کر بھی پردے کا دفاع کر سکتی ہوں، میں ہندوستان میں رہ کر بھی پردے کا دفاع کر سکتی ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ میرے اور آپ کے لیے یہ ایک پیغام ہے، یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ اگر ایک انسان بھی ڈٹ کر کھڑا ہو جائے، رب العالمین اس کا رعب کفر کے دل میں ڈال دیتے ہیں۔ ہمیں اپنی بیٹیوں کو یہ سمجھانا ہے، ہمیں اپنی ماں کو یہ سمجھانا ہے، ہمیں اپنے گھر والوں کو یہ سمجھانا ہے، یہ پردہ میرے اللہ کا حکم ہے۔ او بھائیو، کافر تو چاہتا ہی یہ ہے، ان کو بے لباس کر دو، ان کے حجاب اتار دو، ان کے نقاب اتار دو، ان کو برہنہ کر دو، اور وہ اس کے ذریعے سے لوگوں کے اندر ایک غیرت کا جنازہ نکالنا چاہتا ہے۔ او بھائی، ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں تو اپنے اسلام کا احساس کرنا ہے، ہمیں تو یہ خیال کرنا ہے کہ یہ ہمارے اللہ کا حکم ہے، یہ پیارے حبیب کا فرمان ہے۔ اگر ہم نے یہ اس کا جنازہ، غیرت کا جنازہ نکال دیا تو پھر کون ہوگا جو اس کا دفاع کرنے کے لیے میدان میں موجود ہوگا؟ اللہ کے محبوب نبی کی صحابیہ تھی حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہما۔ اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کا بیٹا جہاد میں گیا، جب جہاد سے واپس آیا، جب سارا لشکر واپس آ گیا، ان کا بیٹا نہیں آیا، تو وہ ماں ہے نا، تو بیٹے کا پتہ کرنے کے لیے آقا علیہ السلام کی مجلس میں جاتی ہیں اور جا کر پوچھتی ہیں کہ یا رسول اللہ میرے بیٹے کا کیا بنا؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرا بیٹا شہید ہو گیا۔ لیکن وہ ماں جب آئی اللہ کے نبی کی مجلس میں، وہ ماں نے چہرے کو ڈھانپا ہوا تھا، نقاب کیا ہوا تھا۔ اب صحابہ کرام جو مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ان میں سے ایک صحابی نے کہہ دیا، اے میری بہن، تیرے اوپر اتنا بڑا صدمہ پڑا ہے اور تجھے اب بھی پردے کی فکر ہے، تو اپنے پردہ کر کے اپنے آپ کو لپیٹ کر اللہ کے نبی کی مجلس میں آ رہی ہے۔ بڑا خوبصورت جواب دیا اس میری بہن نے، بڑا خوبصورت جواب دیا۔ اس نے کہا، میں نے اپنا بیٹا کھو دیا ہے، کیا میں حیا بھی کھو دوں؟ میں نے بیٹا کھو دیا ہے، کیا میں حیا بھی کھو دوں؟ اگر میرا بیٹا دنیا سے چلا گیا ہے، میں اپنے حیا کو دنیا سے رخصت نہیں کرنا چاہتی، میں با حیا بن کر زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ میرے نبی کی مجلس کے اندر جب بھی صحابیات جاتی، با پردہ ہو کر جاتی، مجھے بتائیں میرے نبی سے زیادہ پاکیزہ اور کون ہوگا؟ میرے نبی کی نظروں سے زیادہ حیا کس میں ہوگا؟ میرے نبی کے صحابہ کی نظروں سے زیادہ حیا کس میں ہوگا؟ میرے نبی کی صحابیات سے زیادہ حیا کس میں ہوگا؟ 5 ہجری میں جب پردے کا حکم نازل ہوا، رات کو پردے کا حکم نازل ہوا، صبح صحابیات مسجد کا رخ کرتی ہیں، آ کر مسجد کے اندر نماز پڑھنے کا ان کا معمول تھا۔ صبح کو جب تشریف لائیں، آ کر دیکھا تو ایک صحابیہ جو تھی بغیر پردے کے مسجد میں آئیں۔ انہوں نے آ کر جب دیکھا کہ باقی ساری صحابیات کپڑے میں ملبوس ہیں، سب نے نقاب کیے ہوئے ہیں، سب نے اپنے آپ کو ڈھانپا ہوا ہے، انہوں نے دیکھا آج میں غیر محسوس تبدیلی محسوس کر رہی ہوں، یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ تجھے پتہ نہیں کہ رات اللہ کا حکم آ چکا ہے، پردے کا حکم نازل ہو چکا ہے۔
وہ صحابیہ اسی وقت مسجد میں وہیں پہ بیٹھ گئی اور بیٹھ کر ایک بچے کو گھر روانہ کرتی ہے کہ جاؤ میرے گھر سے ایک چادر لے کے آؤ. اب میں چادر لیے بنا اپنے گھر کا رخ بھی نہیں کروں گی. چادر منگواتی ہے, چادر لے کر بڑی چادر اوڑھ کر پھر اپنے گھر کا رخ کرتی ہے. حامد نے پوچھا کیا بات ہے, کیا معاملہ ہوا؟ کہا اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر پردے کا حکم نازل ہو چکا ہے. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, اگر نازل ہو گیا تھا آپ گھر آ جاتی, اسی حالت میں آ جاتی, پھر پردہ کر کے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ جب گھر سے دوبارہ جاتی پردہ کر کے چلی جاتی, اس لیے کہ آپ کو تو پتہ ہی اس وقت چلا. میں قربان جاؤں اس صحابی رسول کی عظمت پہ, میں قربان جاؤں اس مومنوں کی ماں کی عظمت پر کہ اس نے امت کے لیے ایک سبق دیا, امت کے لیے ایک پیغام دیا کہ دیکھو جب مجھے اللہ کا حکم پتہ چل گیا میں اس کے بعد ایک قدم بھی اپنے اللہ کے حکم کے خلاف اٹھانا گوارا نہیں کرتا. یہ ہے مسلمان بیٹی کی شان, یہ ہے مسلمان بیٹی کی شان, یہ ہے مسلمان بیٹی کی عظمت, یہ ہے مسلمان بیٹی کی شان. آج لوگ کربلا کا واقعہ بیان کرتے ہیں, بتاتے ہیں کہ کربلا کے خیمے سے وہ فاطمہ کی بیٹیاں بے نقاب ہو کر, بے حجاب ہو کر, گلوں میں دوپٹے ڈال کر بازار میں نکل آئی تھی, ماتم شروع کر دیا تھا. میں ان عقل کے اندھوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ خدا کے بندو کچھ تو عقل کے ناخن لو. اللہ نے اپنے محبوب نبی کے صحابہ, اپنے محبوب نبی کے اہل بیت کو اتنا بے حیا نہیں بنایا. وہ با حیا ہیں, انہی کے گھر سے تو حیا کا سبق ملتا ہے, انہی کے گھرانے سے تو پوری امت کی عورتیں حیا کا سبق اور درس پڑھ رہی ہیں. تو ان کی بیٹیاں کیسے بے نقاب اور بے حجاب ہو کر بازار میں نکل سکتی ہیں اور ماتم کر سکتی ہیں؟ انہوں نے اپنے پردے کا خیال کیا, اپنے حیا کا خیال رکھا, انہوں نے اس چیز کا خیال رکھا کہ امت کی آنے والی لوگوں کے لیے, عورتوں کے لیے ہم رول ماڈل ہیں. ہمیں دیکھ کر امت کی بیٹیاں سبق حاصل کریں گی, ہمیں دیکھ کر امت کی بیٹیوں کو ایک سبق ملے گا. وہ تو انہی کی بیٹیاں تھیں نا جنہوں نے کہا تھا میرا رات کے وقت جنازہ اٹھانا. سیدہ فاطمہ نے کہا تھا کہ میرا رات کے وقت جنازہ اٹھانا اس لیے کہ میرا چہرہ یا نبی نے دیکھا ہے یا میرا چہرہ علی نے دیکھا ہے, میں نہیں چاہتی کہ میرے جنازے پر بھی کسی غیر محرم کی نظر پڑ جائے. اے بنت زہرا, اے بنت زہرا, جب تیرا خیال آتا ہے, اللہ رب العزت نے کیسا, جب کبھی غیرت انسان کا سوال آتا ہے, جب کبھی غیرت انسان کا سوال آتا ہے, بنت زہرا تیرے پردے کا خیال آتا ہے, بنت زہرا تیرے پردے کا خیال آتا ہے کہ وہ اس وقت بھی یہ کہہ رہی ہے کہ میرے جنازے پر بھی کسی غیر محرم کی نظر نہیں پڑنی چاہیے. اللہ کا حکم جب آ چکا پھر اس کے بعد گنجائش ختم ہو جاتی ہے. اللہ نے حکم دے دیا کہ نہیں کہتے برقع پہن کر نکلیں, لیکن بڑی چادر لے کر اپنے جسم کو چھپا کر نکلیں, اس لیے کہ عورت کا معنی ہی چھپی ہوئی چیز ہے. اپنے چہرے کو چھپانا, اپنے بدن کو چھپانا یہ عورت کے لیے لازمی ہے. قیامت کے دن یہ 4 مردوں کو جہنم میں لے کر جانے کا ذریعہ ایک عورت بن جائے گی. اپنے بیٹے کو جہنم میں لے جائے گی, اپنے خامد کو جہنم میں لے جائے گی, اپنے باپ کو جہنم میں لے جائے گی, اپنے بھائی کو جہنم میں لے جائے گی کہ مولا یہ دنیا کے سارے کام مجھے کہتے تھے مگر انہوں نے کبھی تیرے حکم کی اتباع کرنے کا نہیں کہا تھا. مجھے بتاؤ اس وقت ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا جب وہ عورت ہمارے بارے میں کھڑی ہو کر ہماری بیٹی ہوگی تب بھی جہنم میں لے جائے گی, ہماری بہن ہوگی تب بھی جہنم میں لے جائے گی, ہماری ماں ہوگی تب بھی جہنم میں لے جائے گی, ہماری بیوی ہوگی تب بھی جہنم میں لے جائے گی. جب میں کہتا ہوں یا الہی میرا حال دیکھ, حکم ہوتا ہے بندے ذرا نامہ اعمال دیکھ, تو لے کے کیا آیا میرے پاس, تو نے اپنے اعمال کو کس قدر میرے احکامات کے تابع کیا ہے. اپنے اعمال کو تو بدل لے, اپنے فیصلوں کو میں بدل لیتا ہوں. جس طرح کہ تو فیصلے چاہتا ہے اپنے اعمال ویسے لے آ, میں تیرے مطابق فیصلے کرنا شروع کر دوں گا. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.